میں طارق روڈ پر ایک دوست سے ملنے گیا۔ ابھی میں اس کی دکان کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بابو جی اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دیں، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں۔ یہ آواز سن کر میں چونک اٹھا، میرے بڑھتے قدم رک گئے کیونکہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے سامنے ایک 20-25 سال کا نوجوان کھڑا تھا۔ شیپ کافی حد تک بڑی ہوئی تھی، لباس میلا کچیلا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کے گداگری حلیے کے باوجود میں نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ یہ میرا دوست شہزاد تھا اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے بھیک کا منتظر تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر میں نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا اور پوچھا، میرے بھائی، میرے دوست شہزاد خان، تو اس حال میں کیسے پہنچ گیا؟ ایک میلے کچیلے فقیر کو گلے لگاتے دیکھ کر کئی راہگیروں نے حیرت و نفرت کے ملی جلی نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اپنے قریبی دوست کو اس حال میں دیکھ کر میرے دل میں تو آگ لگی ہوئی تھی۔ شہزاد خان بھی مجھے پہچان چکا تھا اور میرے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر ایک قریبی ریسٹورنٹ میں چلا گیا اور ایک کونے میں خالی میز دیکھ کر اسے بٹھایا، اس کے لیے چائے منگوائی اور پھر اس سے پوچھا، اب بتاؤ تم اس حال میں کیسے پہنچے؟ اس نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سنانی شروع کی، تم تو جانتے ہو کہ میں اپنی بیوی کے زیورات اور گھر کی قیمتی اشیاء بیچ کر مصر چلا گیا تھا۔ بس وہیں سے میری بربادی کی داستان شروع ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کے آخری گھونٹ اپنے معدے میں انڈیلے، کپ ایک طرف رکھا، پھنکار کر گلا صاف کیا اور یوں گویا ہوا۔ کئی روز کی بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار مجھے ایک ڈچ کمپنی میں نوکری مل ہی گئی۔ یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی جس کا نام فریزا تھا۔ قاہرہ میں موجود میرے ایک دوست پروفیسر عبدالوہاب شہابی نے اس سلسلے میں میری بڑی مدد کی تھی، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ نوکری مجھے انہی کی وجہ سے ملی تھی۔ ویسے تو پروفیسر عبدالوہاب شہابی بھی میری طرح کراچی کا رہنے والا تھا، مگر وہ کافی عرصے سے مصر کے محکمہ آثار قدیمہ میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھا، اور اسی کی تعلقات کی بنا پر مجھے فریزا کمپنی میں نوکری ملی تھی۔ کمپنی کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کو کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میری تقرری لیبر اسٹاف میں کی گئی تھی، مگر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اور پروفیسر عبدالوہاب شہابی کے تعلقات کی بنا پر کمپنی کے ڈائریکٹر ہیرالڈ صاحب نے مجھے لیبر اسٹاف پر سپروائزر لگا دیا تھا۔ کمپنی کا کام قدیم ترین فرعون مصر کے اہراموں کی کھدائی اور ان کی مرمت کرنا تھا۔ کمپنی مصر حکومت سے معاہدے کے مطابق وہاں سے ملنے والے نوادرات اور دوسری بیش قیمت اشیاء کو قاہرہ میوزیم میں دینے کی پابند تھی۔ میرا کام کھدائی کے دوران مزدوروں کی نگرانی اور وہاں سے ملنے والے نوادرات کو قبضے میں لے کر ہیرالڈ صاحب کے پاس جمع کرانا تھا۔ ان اشیاء کو ہیرالڈ صاحب بھی قاہرہ میوزیم میں جمع کراتے تھے۔ یہ بات مجھے چند دن بعد ہی پتہ چل گئی تھی کہ خاص نوادرات کمپنی اسمگل کر کے دوسرے ملکوں میں فروخت کر دیتی ہے، لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، اسی لیے میں چپ تھا۔ ویسے بھی ہیرالڈ صاحب مجھ پر کافی مہربان تھے، وہ میرا خاص خیال رکھتے تھے اور مجھے بھی ان سے کوئی شکایت نہ تھی، وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ کھدائی کے دوران ملنے والی بیش قیمت اشیاء کو دیکھ کر کئی بار میرے دل میں بے ایمانی آئی کہ ان اشیاء میں سے ایک آدھ میں بھی رکھ لوں، مگر میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا۔ کمپنی کے قوانین کے مطابق کام کے بعد خیموں میں جانے سے پہلے تمام لیبر اسٹاف کی اچھی طرح تلاشی لی جاتی تھی۔ تلاشی لینے والے ان کے اپنے آدمی تھے، مگر ہیرالڈ صاحب کا منظور نظر ہونے کے ناطے سے میری تلاشی کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی، اس لیے کسی چیز کا وہاں سے لے آنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ کام کے دوران سائٹ پر اور خیموں تک آنے جانے کے لیے مجھے ایک جیپ دی گئی تھی جو ہر وقت میرے استعمال میں رہتی تھی۔
خیمے سائٹ سے کافی دور پکی سڑک کے قریب لگائے گئے تھے، کیونکہ مقامی لیبر آدھی رات کے وقت ان اہراموں کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ دن میں تپتی ریت پر خیمے لگا کر شدید گرمی میں تو کھدائی کر لیتے تھے، مگر اندھیرا پھیلنے سے پہلے کام چھوڑ دیتے تھے اور اپنے خیموں میں واپس آ جاتے تھے۔ ہمارا قیام وہاں پکی سڑک پر الخرمان کے مقام پر تھا، جہاں سے یہ سیدھی سڑک قاہرہ کو جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی عبدالوہاب شہابی صاحب سے ملنے قاہرہ بھی جاتا تھا۔ اس وقت بھی جیپ میرے استعمال میں ہوتی تھی۔ ایک دن میں کھدائی سے برآمد ہونے والی اشیاء جیپ میں رکھوا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک چھوٹے سے سیاہ بت پر پڑی۔ یہ تقریباً 5 انچ کا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک بیش قیمت ہیرا جڑا ہوا تھا۔ بت زمین میں دبے رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے ہیرے کے اوپر چڑھے شیشے پر بھی مٹی جمی ہوئی تھی، مگر میری تجربہ کار نگاہیں جان چکی تھی کہ اس ہیرے کی قیمت کم از کم 40-50 لاکھ روپے ہے۔ ہیروں کی پہچان مجھے مسٹر ہیرالڈ کے ساتھ رہ کر ہو گئی تھی، کیونکہ میں روز ہی انواع اقسام کے ہیرے جواہرات ہیرالڈ صاحب کو جمع کراتا تھا اور ان کے متعلق پوچھتا رہتا تھا۔ ہیرالڈ صاحب اس بارے میں تفصیلی معلومات رکھتے تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ شخص چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھا، کئی قدیم علوم اور زبانیں جانتا تھا۔ اس چھوٹے سے بت کے ماتھے پہ جڑے ہیرے کو دیکھ کر میری نیت بدل گئی۔ میں نے دل میں سوچا، میاں شہزاد خان، اگر تم اس ہیرے کو چھپا لو تو تمہارے سارے دل ادر دور ہو جائیں گے اور ساری زندگی آرام سے گزرے گی۔ پھر دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر ہیرالڈ صاحب کو پتہ چل گیا تو بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ دل و دماغ کی اس کشمکش میں شیطان نے میری آنکھوں پر لالچ کے پردے ڈال دیے۔ آخرکار دل کا کہا مان کر میں نے اس بت کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اسی روز میں نے تمام اشیاء ہیرالڈ صاحب کو جمع کرا کر پروفیسر عبدالوہاب شہابی سے ملنے کے بہانے قاہرہ آ گیا اور اس بت کو اپنے سامان میں چھپا دیا۔ میرا سامان پروفیسر صاحب کے گھر کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ پروفیسر صاحب نے مجھے رہائش کے لیے دے رکھا تھا۔ جب بھی میں ان سے ملنے آتا اسی کمرے میں سوتا تھا۔ اسی شام میں نے پروفیسر عبدالوہاب شہابی سے بات کی کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، کئی خطوط آ چکے ہیں، آپ ہیرالڈ صاحب سے کہہ کر 2 ہفتے کی چھٹی دلا دیں تاکہ میں گھر ہو آؤں۔ ہیرالڈ صاحب کی اجازت کے بغیر میں پاکستان نہ آ سکتا تھا، کیونکہ میرا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات ہیرالڈ صاحب کے پاس جمع تھے۔ قصہ مختصر، پروفیسر صاحب کی مہربانی سے میں 2 ہفتے کی چھٹی لے کر پاکستان آ گیا۔ اس بت کو میں کس طرح ساتھ لایا یہ الگ داستان ہے۔ میرے گھر پہنچتے ہی میری بیوی اور بیٹی بہت خوش ہوئیں۔ پھر جب وہ سو گئیں تو وہ بت لے کر میں غسل خانے میں چلا گیا۔ جب میں نے اس بت کو صاف کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بت بھی سونے کا بنا ہوا ہے۔ خوشی کے مارے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے ماتھے میں جڑے ہیرے کو الگ کیا اور ایک پلاسٹک کی ڈبی میں رکھ کر جیب میں ڈال لیا تاکہ صبح ان دونوں کو فروخت کر سکوں۔ اگلے دن صبح میں نے صرافہ بازار سے قیمتی ڈبیا خریدی اور اس میں وہ ہیرا رکھ کر کراچی کی مشہور جوہری اسلام الدین شمسی صاحب کے پاس جا پہنچا۔ ان سے میری کافی عرصے کی جان پہچان تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، ہمارے خاندان میں نہ جانے کتنی پشتوں سے چلا آ رہا ہے، مگر اب میرا ارادہ ہے کہ اسے بیچ کر کاروبار کروں۔ شمسی صاحب نے ہیرے کو اچھی طرح پرکھ کر کہا، شہزاد بیٹے، میں اس کے تمہیں 70 لاکھ روپے دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ آج میرے اکاؤنٹ میں 70 لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اتنی خوشی تو مجھے زندگی میں کبھی نہ ملی تھی۔ اتنی رقم پا کر میں نے اس سونے کے بت کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ میں نے اس رقم میں سے ایک بیش قیمت دفتر خرید کر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ جلد ہی میرا کام چل نکلا۔ اس دوران میں مجھے پروفیسر عبدالوہاب شہابی اور ہیرالڈ صاحب کی طرف سے کئی خطوط ملے، مگر میں نے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور ایک قیمتی بنگلہ خرید کر اس میں منتقل ہو گیا۔
ایک روز میں حسب معمول ناشتہ کر کے اپنی بیٹی کو اسکول ڈراپ کر کے دفتر پہنچا تو میرے کمرے کے باہر کھڑے چپڑاسی نے مجھ سے کہا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا کہ سلام کرنے اور دروازہ کھولنے کے بجائے مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہا ہے جیسے میں اپنے ہی دفتر میں مہمان ہوں۔ میں نے چپڑاسی کو تھپڑ دے مارا اور کہا، میری بلی مجھے ہی میاؤں، تم اندر آؤ، میں ابھی تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے دروازے پر لات ماری اور اندر داخل ہو گیا، مگر اپنی کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ ہو بہو میری ہی شکل کا تھا، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ وہ میرا ہم شکل تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے بڑی متانت سے جواب دیا، میرا نام شہزاد خان ہے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟